الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی اور حیات طیبہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل ہے. علماء کرام نے اس آیت کی تحت میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو ہم اپنی زندگی کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ میری اور آپ کی زندگی کس طرح کٹ رہی ہے اور ہم کس طرح بسر کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ اور آپ کی لائف کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے، اور کہاں میری غفلت ہے، کہاں میری کمزوری ہے، کہاں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے خلاف جا رہا ہوں، اس کو صحیح کرنے کی اور درست کرنے کا نام یہ آئیڈیل ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس چیز کو سمجھنے کے لیے علماء نے مثال دی کہ ایک آدمی اپنے کپڑے سینے کے لیے درزی کو دیتا ہے تو ساتھ میں اپنے پرانے کپڑے دیتا ہے نمونے کے طور پر کہ میرا یہ جو نیا کپڑا سینا ہے یہ پرانے کی طرف ہو بہو سینا ہے، اس میں آستینیں، دامن، کالر سب اس کے برابر ہونا چاہیے. اسی طرح میری اور آپ کی زندگی کے اندر جو تمام شعبے ہیں، میری اپنی اور آپ کی عبادتیں، میرے اور آپ کے معاملات، میرے اور آپ کا جینا، معاشرت، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہوں، اس کا نام اطاعت ہے. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تابع داری کی وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا. پھر یہ عبادت جو ہے وہ عبودیت سے نکلا ہے کہ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، ہر چیز میں اللہ کے تابع کر دے اور ان کے حکم کے مطابق ہر عمل کو کرنے کی کوشش اور فکر کرے. اس کا نام جو ہے عبادت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کو اگر ہم بیان کرنا چاہے تو ہم بیان نہیں کر سکتے. کچھ اپنے اندر کی ایمان کی چنگاری کو جلا دینے کے لیے اور اس کو روشن کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کچھ واقعات پیش کرتا ہوں تاکہ میرے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور عشق نبی ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی دنیا کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر بخاری شریف کی روایت کو نقل کیا ہے. حضرت لکھتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری بیٹی کا نکاح ہونے والا ہے، اس کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کچھ مجھے عطا کر دیجئے، کچھ دے دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے. پھر کہا کہ ایک بوٹل اور شیشی لے آؤ، تو وہ لے کر آ گئے اور اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جسم مبارک سے جو پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے اس کو اس بوٹل کے اندر بھر کے دے دیا اور کہا کہ جاؤ اپنی بیٹی کو یہ دے دینا کہ اس کی خوشبو کو استعمال کریں. قربان جائے میرے اور آپ کے ماں باپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر. وہ صحابی اپنی بیٹی کو یہ بوٹل اور شیشی دے رہے اور اس کے بعد وہ خوشبو استعمال کرتی ہے
تو مدینے کے مکانوں تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی پسینے کی خوشبو کی مہک چلی جاتی ہے، اور پورے مدینے کے لوگ جو ہے اس مکان کا نام رکھ دیا کہ بیت المطیبین، سب سے عمدہ خوشبو استعمال کرنے والا یہ گھرانہ ہے کہ جب بھی وہ عورت اور وہ بیٹی اس بوتل اور شیشی کو کھولتی تھی اور اس کی خوشبو لگاتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پسینے کے قطرے کی یہ خوشبو جو ہے مدینے کے تمام مکانوں میں پہنچ جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے، دربار محمد کا قرینہ مجھے دے دو، دربار محمد کا قرینہ مجھے دے دو، تم لے لو سارا جہاں مدینہ مجھے دے دو، تم لے لو سبھی کوثر و تسنیم کے پیالے، تم لے لو سبھی کوثر و تسنیم کے پیالے، دو بوند محمد کا پسینہ مجھے دے دو۔ سبحان اللہ، کیا تھے۔ اور ایک اور روایت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور روایت فتح الباری میں بخاری شریف کی نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا دست مبارک ان کے ہاتھ سے ٹچ ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے صرف مصافحہ کیا اور تھوڑی دیر اللہ کے نبی کا دست مبارک میرے ہاتھ سے ٹچ ہو گیا، قربان جائے اللہ کے نبی کی ذات اقدس کے اوپر۔ وہ فرماتے ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہ 3 دن تک میرے ہاتھوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہاتھوں کی خوشبو کی جو مہک ہے وہ میرے ہاتھوں میں رہی ہے۔ یہ تھے میرے آقا، یہ ہے، اور میری اور آپ کی زندگی میں ان کی محبت، ان کا عشق پیدا کرنا ہے۔ اور وہ کیسے پیدا ہوگا؟ اطاعت سے پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ میرے آقا کی اطاعت کریں، جو میرے آقا کی اطاعت کریں گے تو میں ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور ان پر رحم فرماؤں گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں۔ اور جو آگے کی بات ہے وہ میں جو سنانا چاہتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں، قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں ما رأيت شيئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأن الشمس تجری فی وجهه۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حلیے مبارک کا تذکرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ حسین دنیا میں کسی چیز کو نہیں دیکھا، گویا کہ اللہ کے نبی کے چہرے انور کے اندر سورج اور آفتاب چل رہا ہے۔ کیسا چہرہ تھا؟ اس نبی کے چہرے سے مجھے اور آپ کو محبت کرنی ہے، اس نبی کے چہرے سے مجھے اور آپ کو عشق کرنا ہے، اور اس کا عملی جامہ یہ ہے کہ ہماری چہروں کے اوپر داڑھی سج جائے۔ ابھی میں کچھ دن پہلے مفتی عبدالواحد صاحب قریشی دامت برکاتہم کا بیان سنا۔ حضرت کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا سے کون سی ایسی سنت ہے جو اس کے ساتھ قبر میں بھی جائے گی؟ تو کہا کہ یہ داڑھی کی سنت ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں بھی ساتھ میں رہے گی۔ اگر ہمیں یہ داڑھی کی سنت اچھی نہیں لگتی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ اس سے بدتر معلوم ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اس کو سجانے کا کبھی حکم نہ دیتے۔ اس لیے نوجوانوں، بوڑھوں، جو ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں، یہ نیت کرو آج کہ انشاءاللہ ہم اس سنت کو زندہ کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ اور آگے کی جو بات ہے یہ تمہیدی بات تھی، آگے کی جو بات ہے وہ یہ ہے جو اصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابی رسول، عشاق رسول، اصحاب رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو میری ان 5 باتوں پر عمل کر لے؟ تو جو بھی ان 5 باتوں پر عمل کر لے گا وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ تو میں وہ 5 باتیں تو نہیں سنا سکتا وقت کی تنگی کی بنا پر، لیکن 1-2 بات ضرور سناؤں گا۔ اس میں جو پہلی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو وہ بات ارشاد فرمائے تو تمام صحابہ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک دم سے میں نے انگلی اونچی کی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اس پر عمل کروں گا۔
تو میں یہ منظر کسی کھینچنا چاہتا ہوں کہ ہم سب یہ طے کریں کہ گویا کہ ہم اس مجلس میں حاضر تھے روحانی طور پر، تو ہم نے بھی اللہ کے نبی سے عہد کیا کہ اللہ کے نبی کی یہ باتیں ہم تک آج پہنچی ہے، تو ہم بھی آج یہ عزم مصمم کریں، دل کی گہرائیوں سے ارادہ کریں کہ یہ جو بات سنیں گے اس پر ہم نے بھی انشاءاللہ لبیک کہا ہے، تو ہم بھی زندگی پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تیار کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ پہلی بات، اتق المحارم تکن اعبد الناس، زبردست بات کہی کہ انسان کو ولایت کا درجہ حاصل کرنا ہے، انسان کو اللہ کا ولی بننا ہے، انسان کو اللہ کا عبادت کرنے والا اور سب سے برگزیدہ بندہ بننا ہے، تو اس کے لیے کوئی پاپڑ ملنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ کون سی چیز اللہ کے نبی نے ہمیں حرام بتائی ہے، کون سی حلال بتائی ہے، سب جانتے ہیں۔ مال کہاں سے آتا ہے، کس طرح آ رہا ہے، کس طرح ہم کما رہے ہیں، اس پر میں اگر بات کروں تو پوری بات بدل جائے گی۔ حلال پاکیزہ مال استعمال کریں، حلال کمائی حاصل کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ پوری عبادت کا جو فاؤنڈیشن ہے، جو بنیاد ہے، وہ حلال کمائی ہے بھائی۔ مجھے یاد ہے 2010 میں استاد محترم حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکات یہاں تشریف لائے تھے 2010 یا 2011 میں۔ صبح کا 8 بجے کا وقت کا حاجی کالو بھائی کے وہاں ضیافت اور مہمان نوازی ہوئی۔ حضرت نے یہاں صبح کے وقت کے اندر 7 ساڑھے 7 بجے کے وقت میں یہاں پر صرف 3 منٹ کا وقت دیا، اس مسجد میں بیان کیا۔ 50-60 لوگ جمع تھے اور حضرت نے ایک حدیث بیان کی تھی اپنے علاقے کو سامنے رکھتے ہوئے، اور وہ حدیث یہ تھی کہ اے لوگوں حلال کمائی اختیار کرو۔ میں ابھی اس پر بات کروں تو کیا کروں؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، جلالین کی تفسیر میں لکھا ہے اے من الحلالات، اے رسولو حلال اور پاکیزہ روزی اختیار کرو تو نیک عمل کی توفیق ملے گی۔ یہاں رسولوں کو منتخب اللہ فرماتے ہیں۔ کبھی جب اللہ تعالیٰ کو ایک اچھوٹ بات کہنی ہوتی ہے، ایک اچھی بات کہنی ہوتی ہے، تائید والی مضبوط بات کہنی ہوتی ہے، تو سناتے رسولوں کو ہے، لیکن اصل مخاطب جو ہے امت ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کا دار و مدار حلال کمائی پر ہے۔ میں اس پر ایک عجیب واقعہ سنا۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ، شیخ المحدثین، ان کو لقب ملا ہے محدثین کے شیخ۔ ان کا واقعہ لکھا ہے، لکھنؤ کے اندر درس دیا کرتے تھے، تو جب سفر کرتے تھے گھر سے مدرسے تک کا، تو کبھی پیدل کرتے تھے، کبھی وہ لاری میں جاتے تھے، ہے نا، وہ سائیکل میں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب جا رہے تھے تو حضرت کا یہ عام معمول تھا کہ جب بھی اس طرح جاتے تو ایک مرتبہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ان کے آگے جو ہے 2 لوگ لاڑی کھینچ رہے ہیں، ہے نا، پول والا ندی والا راستہ ہے، 2 لوگ مزدور لاڑی کھینچ رہے ہیں، ہے نا، اور ایک آگے سے کھینچ رہا ہے، دوسرا پیچھے سے دھکا دے رہا ہے۔ حضرت شیخ المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری کے اجل خلیفہ، اتنے بڑے عالم دین، اور حضرت مولانا الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہم کے آنکھوں کے تارے، اتنے بڑے عالم دین، وہ جاتے ہیں اور ان مزدوروں کے ساتھ دھکا دے رہے ہیں اور ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنے رومال سے ان کا پسینہ پوچھ رہے ہیں، اور پسینہ پوچھنے کے بعد حضرت اپنی جیب سے کچھ روپیے نکال کر ان کو ہدیہ کرتے ہیں، اور حضرت کہتے ہیں کہ اے تم تو مسلمان ہو، تم میرے حق میں دعا کر دو کہ اللہ میری مغفرت فرما دے۔ وہ کہتے ہیں گرو جی آپ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، کہاں تم نوجوان ہو، طاقتور ہو، ذہین ہو، لیکن تم نے اپنے آپ کو دنیا کمانے کے لیے چوری کے اندر، لوٹ پھاٹ کے اندر، جوئے کے اندر اور حرام کاموں میں نہیں لگایا، تم نے حلال کمائی کے لیے پسینے سے شرابور ہو کر اس یعنی مزدوری کا پلیٹ فارم اختیار کیا۔ دنیا میں تم سے بڑا ولی اللہ کا کوئی نہیں ہے۔ ہم ولی کس کو سمجھتے ہیں؟ دنیا میں اللہ کا ولی یہ ہے
کہ جس کی زندگی کے اندر حلال کی کمائی ہے نا. فرمایا ایک آدمی نفلی عبادت بہت کرتا ہے، نفلی روزے بہت رکھتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے فرائض کے ساتھ، یہ ساری چیزیں وہ ایکسٹرا کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر کچھ غلط کام بھی ہے. یہ غلط کام کی وجہ سے اس کی یہ ساری عبادتیں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی. اور ایک وہ بندہ ہے کہ جس کی زندگی میں نفلی نمازیں نہیں، نفلی روزے نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بہت نہیں کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کچھ کر لیتا ہے، اور فرائض کا صرف اہتمام کرتا ہے، اور ہر حال میں اپنی زندگی کو خوشحالی کے ساتھ گزارتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا کا وہ انسان ہے جو اللہ کو راضی کر لے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ بڑی نفلی عبادتیں کرتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے نفلی، لیکن وہ زبان کی تیز ہے، برجست خلاف معمول. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جہنمی عورت ہے. پھر اللہ کے نبی کے سامنے ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ صرف فرائض کا اہتمام کرتی ہے، کچھ قرآن کی تلاوت کرتی ہے، کبھی نفلی روزے رکھ لیتی ہے، کبھی نفلی عبادتیں کر لیتی ہے، لیکن یہ وہ ہے کہ اس سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی عورت ہے. اسی لیے دوسری بات میں فرمایا ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، کہ اللہ جس حال میں رکھے اس پر خوش ہو جاؤ اور اللہ کی رضامندی کے ساتھ اپنی لائف کو انجوائے کرو اور اپنی لائف کو جیو کہ تم دنیا کے سب سے مالدار بن جاؤ. مالداری کا پلیٹ فارم ہم نے کیا سمجھ سکتے؟ غنی کس کو بولتے ہیں؟ دولت مند کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہو، جس کے پاس زمین و جائیداد ہو، عیش و عشرت کے بنگلے ہو. یہ پلیٹ فارم یہ نہیں ہے. دنیا کا خوشحال انسان جو ہوتا ہے، دنیا کی چین سکون والی جو زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا کا سب سے مالدار ہے. ایک بادشاہ کا قصہ سناتا ہوں. وہ بادشاہ بیمار ہوا ایک مرتبہ، اور جسم میں ایسے پھوڑے پڑ گئے کہ اس میں بھی کیڑے پڑ گئے. بڑے علاج کروائے، کوئی اس کا میر نہیں ہوا، اس کی بیماری دور نہیں ہوئی. باہر ملک سے ایک حکیم کو بلایا گیا اور کہا کہ میرا علاج کرو. اس نے نسخے میں کچھ لکھ کر وہ چلا گیا کہ یہ علاج کرو ہو جائے گا. تو اس نے لکھا تھا اس حکیم نے کہ دنیا کا سب سے خوشحال انسان ڈھونڈو، تلاش کرو، اور اس کا کرتا بادشاہ کو پہنا دو، یہ اس کی زخم دور ہو جائیں گے، اس کی بیماری دور ہو جائے گی. تو کہا کہ بادشاہ سے زیادہ خوش دنیا میں انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو کہا وزیر کے پاس جاتے ہیں کہ ان کے پاس تو بڑے کرتے ہوتے ہیں. تو کہا کہ کرتا لینا ہے تو کرتا تو کوئی بھی تم لے جاؤ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کرتا لے کیوں جانا ہے؟ تو کہا کرتا اس لیے لینا ہے کہ بادشاہ سلامت کو پہنانا ہے، کہ سب سے خوشحال انسان کا کرتا پہنانا ہے، اور بادشاہ کے بعد وزیر سے زیادہ خوشحال انسان تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے آپ کا کرتا چاہیے. آپ کا کرتا پہنائیں گے تو بادشاہ سلامت اچھے ہو جائیں گے. تو کہ بھائی کرتا تو لے جانا لے جاؤ، لیکن میں خوشحال انسان نہیں ہوں. تو آپ کس کو تلاش کریں گے؟ تو دیکھا کہ ایک تالاب کے اوپر پانی کے اندر پیر لہرائے ہوئے، اور اس میں یعنی پانی کے اندر پیروں کو ڈبائے ہوئے ایک انسان جو ہے مستی کے ساتھ غسل کر رہا تھا. تو کہا چلو اس کے پاس چلتے ہیں. تو ان کے پاس چلے تو کہا کہ آپ کا کرتا چاہیے، دنیا میں آپ سے خوشحال انسان نظر نہیں آیا. تو کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ خوشحال انسان کوئی نہیں ہے، لیکن میرے پاس کرتا نہیں ہے، میرے پاس کرتا نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کی تقسیم پر، اللہ کی رضامندی پر ہم راضی رہنا سیکھیں کہ اللہ جس حال میں رکھے ہم صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے تو زندگی خوشحال رہے گی انشاءاللہ. اسی لیے ایک اور واقعہ سنا. ہمارے وہ بوڑھے حضرات جن کو قرآن کریم نہیں آتا ہے تو ان کے لیے میں واقعہ سناتا ہوں. ایک حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، بہت جلدی سنا دیتا ہوں. ایک حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، قبر کھودی گئی. جیسے ہی قبر کھودی، ان کو دفن کرنے سے پہلے دیکھا کہ پوری جو ان کی قبر تھی وہ ایک دم سے یعنی روضۃ من ریاض الجنہ بن گئی تھی. قبر ایک دم باغیچہ بن گئی تھی. اس میں اتر کر لوگوں نے اس کو اکھیڑنا چاہا، اس کے اندر سے خوشبو کی مہک اتنی آ رہی تھی کہ پورا قبرستان اور پوری بستی میں اس کی خوشبو کی مہک
لوگ محسوس کر رہے تھے۔ تو دیکھا، پوچھا لوگوں نے ان کا ایسا کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے دفن سے پہلے اللہ نے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا؟ تو کہا گھر جا کر ان کے بیٹوں سے پوچھتے ہیں۔ ان کے بیٹوں نے کہا ہم تو ان پڑھ ہیں، ہمیں دینی لائن سے ہمیں کچھ علم نہیں ہے، اور ہمارے والد کا بھی کوئی ایسا عمل ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن محراب کی الماری میں ایک پیٹی رکھی ہوئی ہے اور اس میں وہ کچھ نکال کر روزانہ 10-12 صفحوں کے اوپر وہ کچھ پڑھتے رہتے تھے کہ اللہ تو نے یہ کہا یہ بھی حق ہے، کہ اللہ تو نے کہا یہ بھی حق ہے۔ تو کہا کہ چلو الماری کے اندر جا، الماری میں سے وہ پیٹی نکال کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، تو دیکھا کہ اس میں قرآن شریف تھا۔ تو وہ حاجی صاحب کو قرآن پڑھتے آتا نہیں تھا، لیکن قرآن کے پیج کے اوپر اور ورق کے اوپر روزانہ جو ہے وہ ہاتھ کی اپنی انگلیوں کو پھرا کر کہا کرتے تھے اللہ تو نے یہ کہا یہ بھی حق ہے، یہ بھی کہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا، سبحان اللہ۔ تو ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن کی تلاوت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور آخر میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تک کی اپنی گناہوں والی زندگی سے اللہ سے توبہ کر لیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو منانا بڑا آسان ہے۔ آدمی اگر اپنی آنکھوں سے 2 آنسو بہا دے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے، لیکن ہم دنیا کی زندگی میں گناہوں کی دلدلوں میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ میں ایک واقعہ اور سنا دوں، میں وقت لے رہا ہوں لیکن یہ سنانا ضروری، تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میرا وقت میں لے رہا ہوں۔ ایک نوجوان تھا عراق کے اندر، یہ عراق کا واقعہ ہے۔ عراق کے اندر ایک بہت مالدار شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنے پیچھے بڑی دولت چھوڑی تھی اور ایک بیوی چھوڑی تھی۔ اس کا جو بیٹا تھا بڑا عیاش تھا، گناہوں کی دلدلوں میں پھنسا ہوا تھا۔ پوری زندگی اس نے ایسے ہی گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اور ایک وقت ہوا ہے کہ وہ بیماری کے ہتھے چڑھ گیا اور وہ بیماری کے اندر وہ بستر پر آ گیا۔ اس کی ماں نیک تھی، اس نے کہا کہ وقت کے امام حسن بصری ہماری بستی میں، ان سے جا کر تو ان کی مجلس میں جا کر توبہ کر لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا، تیری مغفرت کر دے گا۔ لیکن وہ توبہ اس کے حق میں نہیں ہوئی اور اس کو توفیق نہیں ملی، اور اسی میں اس کا انتقال ہوا۔ لیکن جو آخری سکرات کا وقت تھا، اس میں اس کے جو زبان سے جو کلمے تھے وہ ہم تمام کو جھنجھوڑنے والے ہیں۔ وہ اس کے جملے یہ تھے کہ اللہ میں نے پوری زندگی تیری نافرمانی میں اور نافرمانی اور گناہوں کی دلدلوں میں گزاری، آج میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میں تجھ سے دل سے توبہ کرتا ہوں، اگر تو معاف کر دے تو مجھے کسی ولی کا بھی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور ایک چیخ نکلی اور انتقال ہو گیا۔ جب دفن کفن ہو گیا اور اس کے بعد اس کی ماں سے کہا گیا کہ آپ کے بیٹے کی جنازے کی نماز کون پڑھا ہے، تو اس نے حسن بصری کے گھر پر دستک دی اور کہا کہ امام حسن بصری میرے بچے کی آپ نماز پڑھا دیجئے۔ تو کہا میں آپ کے بیٹے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ اس نے پوری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری ہے۔ ایسے میں وہ عورت چلی گئی روتی ہوئی اور بستی والوں سے کہا کسی سے بھی آپ پڑھوا دیجئے۔ اتنے میں اچانک اس عورت کے گھر پر دروازے پر ایک کھٹکھٹاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ حسن بصری۔ تو کہا آپ حضرت کیوں یہاں تشریف لائے؟ تو کہ آپ کے چلے جانے کے بعد مجھے نیند کا ایک جھونکا آ گیا اور اس میں میرے کانوں میں آواز گونجی کہ اے حسن تو کون ہوتا ہے کہ میرے ولی کی نماز پڑھانے سے تو انکار کر دے؟ اگر تو نے آج میرے ایک ولی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، ولایت کا جو نور ہم نے تجھے عطا کیا ہے وہ سارا ہم چھین لیں گے۔ تو جب اللہ معاف کرنے پر آتا تو ایسے معاف کر۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، زنا کاری سے، بدکاری سے، حرام کاموں سے، حرام کمائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر یعنی اپنی زندگی کو اللہ کی مرضیات پر لانے کی کوشش اور فکر کرے، اور اس کے لیے اپنے پاس ایک راستہ ہے، وقتاً فوقتاً 3 دن 40 دن 10 دن اللہ کی راہ میں نکلا کرے۔ لوگ تشکیل کے لیے آتے کیا کہتے ہیں ہمیں جماعت میں جانے کی کیا ضرورت؟ آپ اللہ کی راہ میں نکل کر دیکھو، اللہ آپ کو تہجد نصیب کر دے گا انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں فرائض کے ٹھکانے نہیں، اللہ وہاں تہجد دے دے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے وقتاً فوقتاً اللہ کی راہ میں نکلنا سیکھے۔ یعنی جن نوجوانوں کے وقت نہیں لگے ہیں وہ نکالنے کے لیے اپنا وقت نکالے اور اللہ کی راہ میں نکل اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش اور فکر کرے اور اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اسی لیے اسی نسبت پر ہمارے یہاں سے انشاءاللہ 10 تاریخ کو جماعت نکلنے والی ہے۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے گھر سے ایک آدمی ضرور دے، اور انشاءاللہ میری جماعت آئندہ جمعہ کو بنے گی 3 دن کی،
اس میں بھی نوجوان ساتھی آنے کی فکر کرے، اپنی ترتیب بنائے، انشاءاللہ ہمارا یہ وقت لگانا اللہ کے قبول ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے وقت بہت لے لیا، اس کے لیے میں تمام لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔